نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما خلق من شيء وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما خلق من شيء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رمضان المبارک کا مہینہ اپنے دامن میں بے شمار برکات لیے ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں لوٹنے کی خاص توفیق مل جاتی ہے رمضان المبارک کے بارے میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسی برکتوں کا حامل ہے جو آدمی اس کو پا لے اور وہ اللہ سے بخشش نہ مانگ سکا ہو مغفرت اس کی نہ ہوئی ہو اس کے برباد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اصل میں تو یہ حضرت جبرائیل کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں
نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں میں نے پڑھا، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میزان پر جب اعمال تل رہے ہوں گے، کچھ اعمال کم پڑ جائیں گے تو فرشتے کہیں گے اس کی تلاشی لوگ، دیکھو اس کے اعمال میں کچھ نوافل بھی ہیں کہ نہیں، فرض تو اس کے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ دیکھو نوافل بھی ہیں کہ نہیں، چلو ان کو بھی فرضوں کے ساتھ ہی رکھ لو تاکہ اس کے فرض ہی پورے ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی رعایت ہوگی اپنے بندے کو۔ اس مہینے کی برکتوں کو اگر ہم نہ سمیٹ سکیں، اپنی بخشش اللہ سے نہ کروا لیں، اپنی مغفرت ہم اللہ سے نہ کروا لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایمان کا جو رابطہ ہونا چاہیے وہ اگر نہ کر پائیں تو میرا خیال ہے تو پھر زندگی پر ہمیں افسوس ہی کرنا چاہیے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کے بارے میں فرمایا اولہ رحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پہلا جو عشرہ 10 دن کا ہے، اولہ اس کا اول رحمہ، اللہ کی رحمت سے بھرپور ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک کے 10 دن رحمت کے ہیں، جو لوٹ لے تو بڑی بات ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا دوسرے عشرے کے بارے میں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کے درمیان کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دن کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش کے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری 10 دنوں کے بارے میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آخری 10 دن جو ہیں وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وہ جہنم سے نجات کے ہیں۔ کوئی آدمی 10 دنوں میں رحمت سمیٹ لے، پھر 10 دنوں میں اللہ سے بخشش کا رشتہ جوڑ لے، اور آخری 10 دنوں میں جہنم کے نجات پا لے، اللہ کی رحمت کے دامن میں سمٹ کر آ جائے، تو میرا خیال ہے اس کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شرط کیا ہے؟ رحمت کیوں میسر نہیں آتی، کیوں ہتھے نہیں چڑھتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا خیال نہیں ہوتا، نہ رحمت کی طرف خیال ہے، نہ اللہ کی قدرتوں کی طرف خیال ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی بے خیالی میں پڑھ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قیام میں ہے بے خیالی میں مست ہے، رکوع میں ہے بے خیالی میں مست ہے، سجدے میں گیا ہے بے خیال ہے، اتحیات میں بیٹھا ہے بے خیال ہے، معلوم نہیں کیا پڑھ رہا۔ جو زبانی استاد نے یاد کروایا وہ طوطے کی طرح رٹا لگا رہا بس۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جلدی سے انگلی اٹھائی، اشہد ان محمد عبدہ رسول، بس مکمل ہو گیا۔ اب درود پڑھ رہا ہے، اس کے بعد ربی اغفر لی پڑھ لی، یا اور دعا جو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہو۔ مجھے یہ بتانا ہے بات بنی کیوں نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ 10 دنوں میں رحمتیں تو بے پایا ہیں، بے شمار ہیں، جن کی کوئی تعداد نہیں، کوئی آدمی کسی طریق سے بھی اس کا نہ احصا کر سکتا ہے نہ اس کا شمار کر سکتا ہے۔ لا تعد ولا تحصى،
اس کی رحمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ مگر اس کا خیال 10 دن میں نہیں جا سکا. پھر 10 دن آئے، چل جو ہوا سو ہوا، وہ تو وقت گزر گیا، اب بخشش ہی مانگ لے. بخشش کے دنوں میں بھی یہ اپنے حال میں ڈوبا رہے اور اللہ سے بخشش نہ مانگ سکے. پھر آخری 10 دنوں میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے دن ہیں، ہم جہنم سے آزاد نہ ہو سکے تو بتاؤ پھر ہمیں کون کہے کہ تم انسان ہو؟ اگر انسان ہے تو پھر اس میں انسانیت ہونی چاہیے. کیوں؟ انسان باشعور کو کہتے ہیں، حیوان بے شعور کو کہتے ہیں. یہ فرق ہے انسان اور حیوان میں. تو اللہ عز و جل نے جہاں اپنی بے شمار رحمتیں کی ہیں، وہاں اپنے محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی امت والوں کو بتا دو، الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ میرے لیے رکھے گا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. نفل پڑھو، فرشتے لکھنے کے لیے آئیں گے، اس کا بدلہ لے کر آئیں گے، لکھیں گے. فرض پڑھو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. واجبات پڑھو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. تہجد پڑھو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. اشراق پڑھو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. حج کرو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. عمرہ کرو، بدلے کے لیے ملائکہ آئیں گے. لیکن روزے کے لیے ملائکہ نہیں آتے، فرشتوں کو آنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ خود ارشاد فرما رہے الصوم لی، یہ روزہ دار کا روزہ میرے لیے ہے. جب روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میرے ذمہ ہے. اس کی جزا کوئی اور لے کر نہ آئے. پھر ہم کہیں روزہ رکھا نہیں جاتا، رکھنا بڑا مشکل ہے. نہیں میاں، رکھنا مشکل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اپنا ایمان ٹھکانے نہیں، اس لیے دشوار معلوم ہوتا. جس کو اللہ رسول کا قرب چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات اہل بیت و صحابہ کا قرب چاہیے، وہ ہر طرح سے محنت میں کوشاں ہے، اس خیال میں مگن ہے، مست ہے اس خیال میں. اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے ہم وقت متوجہ ہیں. اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کی رحمتوں میں مست ہے، اس کی قدرتوں میں مست ہے. یہ کس نے بنا دیا؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی حال دیکھ لو. آنکھیں دی، ان میں نور رکھا. جس کی پاس آنکھیں ہیں نور نہیں، اس سے بہت پوچھو کیا. کان دیے، سننے کا کام کرتے ہیں. جس کے پاس کان ہے سننے کا کام نہیں کرتے، اس بیچارے کا حال برا ہے. وہ سنتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے. کیوں؟ اس کی سمجھ میں پوری بات نہیں آتی. عقل دی، دیوانے کو دیکھو اس کا حشر کیا ہے. پھر اس عطائے ربانی پر غور کرو. ناک دیا، اس عطائے ربانی پر غور کرو. جس کا ناک نہیں وہ منہ چھپاتا پھرتا، وہ منہ چھپاتا پھرتا. اور آپ ہیں سارے شہر میں سارے بازار چہرہ اٹھائے پھر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے چہرے پر عیب نہیں ہے. ہونٹ کٹا ہو اچھا معلوم نہیں ہوتا، ہونٹ جڑے ہوں، ہونٹ صاف ہوں، خوبصورت ہوں، بہت اچھا اور بھلا معلوم ہوتا ہے. دانت جڑے ہوئے ہوں، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. زبان صاف اور شستہ ہو، بہت ہی عمدہ آدمی معلوم ہوتا ہے. قد و قامت کا تناسب ہو، آدمی بہت ہی عمدہ معلوم ہوتا ہے. ہاتھ اس کے بہت عمدہ ہوں،
صاف اور شستہ ہو، معلوم ہوتا ہے آدمی بڑا خوبصورت ہے۔ پاؤں اس کے عمدہ چلتے ہو، معلوم ہوتا ہے آدمی بہت خوبصورت ہے۔ سینہ اس کا چوڑا ہو، معلوم ہوتا ہے آدمی بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ دل میں قوت فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں بڑا چودھری آدمی ہے تو غربت کا مارا ہوا، مگر بات پھر بھی سلجھی ہوئی کہتا ہے۔ یہ کس کی عطا سے ہے؟ اور بھی کچھ ہے وہ میں نہیں گنواتا، کس کی عطا سے ہے؟ ویسے تو ہم کہنے کو، مثال کے طور پر آپ کہیں گے میرے باپ کا فلاں نام ہے، میں کہوں گا میرے باپ کا فلاں نام ہے، وہ کہیں گے میرے باپ کا فلاں نام ہے، پیچھے پوچھوں گا وہ کہیں گے میرے باپ کا فلاں نام۔ آپ کے باپ نے آپ کو بنایا؟ آپ کی ماں نے آپ کو بنایا؟ آپ کے دادا نے آپ کو بنایا؟ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، میرے محبوب اعلان کرو، سب کو کہو، مسلمانوں کی بات نہیں، نہ مومنوں کی بات، نہ ہندوستانیوں کی بات، نہ ایرانیوں ترکیوں کی بات، نہ پاکستانیوں اور سعودیہ والوں کی بات، کلیتاً سب کو مخاطب کر دو، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یا اللہ، ہمیں تو مخاطب ہو کے فرمایا اپنے عبادت کرو اپنے رب کی، آپ ہمارے رب ہیں؟ اگر آپ ہمارے رب ہیں تو بتائیے پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارا کیا کیا؟ انسان کا مزاج لالچی جو ہوا، کسی نے کچھ کیا ہو تو اس کو چپٹتا ہے، جس کی طرف خیال ہوتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا، وہاں سے پیچھے ہٹ کر دور چلا جاتا۔ ارشاد ربانی ہو، الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، گویا کہ تمہارے آباء و اجداد کا خالق مالک میں ہی ہوں۔ لعلکم تتقون، یہ راز اس لیے بتایا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سمجھدار بن جاؤ، عقل مندی کا مظاہرہ کرو، اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ اور اس آیت میں ابتدا میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان۔ گزشتہ جمعوں میں نے بتا دیا تھا وحی کا نزول تو نبی پر ہے، مگر مخاطبین حضرات مومنین ہیں۔ غور کرو گے، جتنا غور کرو گے اس بات پر، آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کا عقل و فہم اگر آپ کے ساتھ ہے، یقیناً آپ مجبور ہو جاؤ گے کہ اس اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، مالک نے مخاطب کیا، پیدا کرنے والے نے مخاطب کیا، اور ہمیں اس نے مومن کہا۔ کہیں کوئی جگہ رہ گئی بیٹھنے اٹھنے کی؟ گویا کہ ہمارا دامن پھیل کر، ہمارا وجود پھیل کر آسمانوں سے عرش عظیم تک جا پہنچا ہے، اللہ نے ہمیں مومن کہہ دیا۔ کسی کے کہنے سے ہم مومن نہیں بنتے، نہ کسی کے کہنے سے ہم کافر بنتے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ کہتے تھے بلہ کافر ہوگا، یہ کافر ہے بلہ، معاذ اللہ نکلے کفر نہ باشد۔ چونکہ مومن کامل تھے، عارف کامل تھے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بولیا لوگ کی کافر آگ دے تو آہو آگ، گل نہیں کوئی نہیں، میرا مالک میں نو کی ڈر۔ نہیں سمجھے ابھی بات؟ جب اللہ نے ہمیں مومن کہہ دیا، کوئی ہمیں لاکھ مرتبہ کہے یہ کافر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاکھ مرتبہ ہمیں کوئی کہے بے ایمان ہے، لاکھ مرتبہ ہمیں کوئی کہے یہ غیبت خور ہے، لاکھ ہمیں کوئی کہے اس میں بے شمار عیب ہے، کہتا رہے۔ جب اللہ ہی ہمیں عیب نہیں بتا رہے، اسی نے ہمیں پاک کر دیا، پھر کسی کوئی پاک کہے نہ کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، مالک تو پاک نہ کرے اور ہم پاک ہوں بھی نہ۔ لوگ ہمیں کہیں جی حضرت صاحب بڑے پارسا، واہ 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 واہ، کیا کہنا، خواجہ صاحب بڑے پارسا، چودھری صاحب بڑے پارسا۔ یقین جانو کوئی پارسا ہی نہیں۔
اس پارسائی کو جو لوگ کہہ رہے ہیں خوشامد تو کہا جا سکتا، پارسائی نہیں کہا جا سکتا، پارسائی تو کچھ اور چیز ہے۔ تو غور فرمائیے، مضمون تو میرا کچھ اور تھا، بس اللہ کی پناہ ہو، جو لاتے ہیں وہ رہ جاتا ہے، جو نہیں تو دوسرا چل جاتا ہے۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو، خیال کے ساتھ پڑھو، متوجہ ہو کر پڑھو۔ اس کو کہا ہے اللہ اکبر، کس کے سامنے ہم؟ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے، یا اللہ میں نے ماں باپ چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، مکان چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، ساری دنیا چھوڑ دی، اللہ اکبر، میرا بس تو ہی ہے اور کوئی رہا ہی نہیں، تو ہی میرا بڑا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ یہاں ادھر ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے، یا اللہ تو بہت بڑا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے، اور پھر غیروں کی طرف متوجہ ہے۔ کیا لینا چاہتا ہے ان سے؟ مکان نے تجھے کیا دیا ہے؟ بیگم اور بچوں نے تجھے کیا دیا ہے؟ ایمان تو اللہ کی عطا ہے، تو وہاں رابطہ کر، اپنے ایمان کو جاندار بنا، نتیجہ بہت خوب نکلے گا۔ اس لیے ہر بار حضرت سیدی سلطان العارفین قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے، قیام میں ہو وہاں کا نور تلاش کر، رکوع میں جائے وہاں کا نور تلاش کر، سجدے میں جائے وہاں کا نور تلاش کر۔ کیوں؟ نور کے رنگ الگ الگ ہیں، نور ہر جگہ یکساں شکل میں نہیں آتا، الا ماشاءاللہ کبھی آ بھی جاتا ہے، لیکن اگر غور کرے آدمی تو ہر جگہ کا نور الگ الگ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اتحیات میں بیٹھے، یہاں کا نور سبز نور ہے، پہلے چمکتا ہوا ہوتا پھر سبز ہو جاتا، جب کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اتحیات میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو یہ بات، یہ اتحیات حکایتاً پڑھ رہے ہیں، روایتاً پڑھ رہے ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا، بس ٹھیک ہے یہ تھی ایسے تھی، بس ٹھیک ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کو میں جانتا ہوں جن کو یہ اسلام آتا ہے، ایسی بھی بات نہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں، خیالی بلو نہیں پکا رہا۔ کب آتا ہے؟ جب نبوت سے رشتہ مضبوط ہو، جب رشتہ کمزور پھر سلام کا جواب تو نہیں آتا۔ کیوں؟ اتحیات میں بیٹھا تو ہے، پڑھ تو اتحیات ہی رہا ہے، مگر حاضر نہیں ہے، غائب ہے، خود سے چھپا ہوا کہیں اور پھر رہا، گھر میں بیگم کو پوچھ رہا ہے، گھر میں بچوں کا حال دیکھ رہا ہے، بچوں کا حال دیکھ رہا ہے، جانوروں کا حال دیکھ رہا ہے، بھئی اتحیات میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اتحیات للہ میں تو نے کیا کہا ہے؟ والصلوات میں کیا کہا ہے؟ والطیبات میں کیا کہا ہے؟ اس کا معنی تو یہی تھا، اتحیات للہ، والطیبات للہ، والصلوات للہ، یہ سارا تیرے لیے ہے، لیکن تیرے لیے تو کہنے کی اس کو توفیق نہیں، اپنے آپ سے غائب ہے، اور انتظار میں ہے مجھے بھی نبی کے سلام پہنچ جائے، میرا سلام بھی وہاں تک پہنچ جائے۔ نہ سڑک بنائی، نہ راہ پوچھا، نہ راہ دیکھا، نہ اس راہ کو جانتا ہے، تو سلام پہنچے کیسے؟ بے خیالی، بے توجہی میں جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، وہ درود و سلام پہلے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اللہ عز و جل ملائکہ کو آب زمزم سے دھونے کا حکم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کے پانی کے ساتھ، حوض کوثر کے پانی کے ساتھ دھونے کا حکم فرماتے ہیں، پھر زمہریر کی ریشم کی تھیلیوں میں اسے بند کیا جاتا ہے، پھر اس پر الہی مور لگ جاتی ہے، پھر ملائکہ کو کہا جاتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ کیوں؟ درود اور سلام مردود نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی قبول ہے، مگر پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس کا حال گندا تھا، اس کا خیال گندا تھا، اس کے منہ میں سے بو آ رہی تھی،
وہ غیر حاضر تھا اپنے آپ سے، اس لیے درود و سلام تو اللہ نے قبول کر لیا، مگر اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی دن بھر مزدوری کرتا رہا ہے، شام کو مالک کہے یہاں سے چلا جا اور دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو نے جتنا کام کیا سارا الٹ کیا ہے، بتاؤ اس کے پلے کیا رہا؟ بجائے مزدوری ملنے کے اس کو جوتے اور گالیاں ہاتھ آئی ہیں۔ تو یاد رکھو، خیال سے کرو جو کرنا ہے، جس کے لیے کر رہے ہو اس کا خیال رکھو، یا اللہ تیرے لیے ہی، یا اللہ ہم تیرے بندے تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے لیے روزہ رکھا، پھر تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے اس کا پرہیز ہے، تیرے لیے اس کا خیال رکھے ہوئے ہیں، تیرے لیے کسی کو گالی نہیں دیتے، تیرے لیے کسی کا حق نہیں کھاتے، تیرے لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، تیرے لیے کسی کو نظر سے نہیں دیکھتے، تیرے لیے بری نظر کسی پر نہیں اٹھاتے، گویا کہ یہ سارا اختیار میرے وجود پر تیرا ہی ہے، تیرے بندے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روزے کا حال کیا ہوتا؟ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی عنہا، ان سے جا کر پوچھو، جب ان کو اللہ نے بیٹا دیا، سارا واقعہ بیان نہیں کرتا، لوگ آئے تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے بہن بھائی، آپ کا خاندان تو ایسا نہ تھا، شادی تیری ہوئی نہیں، بچہ تو پہلے لے کر آ گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا، مریم بس تو کہہ میرا اشارہ کر کے میرا روزہ ہے، بس اوپر ہاتھ رکھتی، بچے کی طرف اشارہ کرتی۔ لوگوں نے کہا کیا پوچھیں ان سے؟ نہ کسی کی طرف دیکھا، نہ کسی کی بات غور سے سنی، نہ کسی کو پوری طرح جواب دیا، بس ایک ہی بات تھی، میرا روزہ۔ بچے سے پوچھ لو جو پوچھنا۔ ہم نے کہا بچے بات کیے کرتے چند گھنٹوں کو، تو یہ ہے بچے بات کیے کرتے، کیسی بات ہے تیری؟ ملا آخر بچہ خود بول اٹھا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبی، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے نا، کہتے ہیں نبیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کو نبی ہونا عالم ارواح میں معلوم ہے، میں نبی ہوں، حدیث پڑھ دیکھیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ نبی کو پتہ نہیں تو پھر پتہ کس کو ہوگا؟ پتہ والے کون آئیں گے؟ تو اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے لیے خاتمہ بالخیر مقدر فرما دے۔ جو رمضان مبارک کے دن باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، ان کے بابرکات ایام میں ہمیں اللہ اپنے در سے لو لگانے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ہماری کرتوت اپنے تو کچھ ہے نہیں، رب بس تعالی فضل فرما دے، آمین بحرمت النبی الکریم وآلہ وسلم۔